بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت و میانہ روی از جوید اقبال ناصر مربی سلسلہ جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 12 اکتوبر 2023۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یعنی لوگوں کو عام طور پر پسند کی جانے والی چیزوں کی، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کے محفوظ خزانوں اور خوبصورت گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کی محبت اچھی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تو وہ ذات ہے جس کے پاس نہایت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ مادہ پرستی کے اس دور میں حرص و ہوس بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان دنیاوی زندگی کا سامان جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ قناعتوں میں روی مفقود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امیر شخص پر مزید امیر ہونے کا بھوت سوار ہے۔ نفسانی خواہشات کا لامتناہی پہاڑ ہر وقت سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ نیک خواہشات دبتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس کی جگہ دنیا داری اور مال و متاع کی لالچ انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ جہاں نفس کی تمنائیں اور آرزوئیں بے لگام ہوتی ہوئی حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتی ہیں، وہاں پر ایک لالچی اور حریص شخص اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں جائز اور ناجائز طریق کو بروئے کار لانے سے گریز نہیں کرتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان شیطان کے جال میں پھنستا جاتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جھوٹ بولنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے، دغا و فریب کرنا اس کا عام معمول ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے مال پر قبضہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مال حاصل کرنے کی خاطر خوشامد کرنا، دوسروں کے حقوق کی پامالی کرنا اس کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ یوں قناعت، میانہ روی اور صبر کرنے کی خوبی تو جاتی رہتی ہے، اور اس کی جگہ لالچ، طمع، حرص و ہوا لے لیتی ہے۔ وہ شخص شیطان کا دوست بن جاتا ہے، اور اس کا نفس شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان اس کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ یعنی اپنی آواز سے ان میں سے جسے چاہے بہکا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور اموال میں اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان دھوکے کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان کی اولاد میں شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے، جیسا کہ آیت وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس میں شیطان کو خطاب ہے کہ ان کے مالوں اور بچوں میں حصہ دار بن جا، یعنی وہ حرام کے مال اکٹھا کریں گی اور ناپاک اولاد چنیں گی۔ جب ایک انسان شیطان کا دوست بن جاتا ہے تو وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اور وہ نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ بے عزت بھی ہوتا ہے۔ انہی باتوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کرتے ہیں، فرمایا مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو بے عزت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی اپنے نفس کو کیسے بے عزت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈالے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ نفس کو بے عزت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت سے کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہ ہو، اس دل سے جس میں خوف نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے سہارا وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، یعنی جنت مشکلات میں گری ہوئی ہے،
اور جہنم کی آگ خواہشات نفسانیہ میں گری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنی النفس، یعنی غنی وہ نہیں جس کے پاس بہت سا مال و متاع ہو، بلکہ غنی وہ ہے جو نفس کا غنی ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل جہاد نفس کا جہاد قرار دیا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا جہاد افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیرا اپنے نفس اور خواہشات کے خلاف جہاد کرنا۔ جو اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش رہتا ہے، وہ قانع کہلاتا ہے۔ قناعت ایک ایسا وصف ہے جو کہ مومن کی شان ہے۔ وہ میانہ روی کو اختیار کرتے ہوئے اسراف سے دور بھاگتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات اور حالات کے تابع کرتا ہوا صبر کا دامن پکڑے رکھتا ہے اور دنیا داری کی دوڑ میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ اعتدال پسند اور افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ لیتا ہے، جو کہ عین اسلامی راہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانے کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت نصیب ہوئی، اس کو اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور اس نے اس پر قناعت کی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مانگنے والے نوجوان کو ان الفاظ میں نصیحت کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنے کے لیے بھیجا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور فرمایا، جو غنی بننا چاہے گا اللہ عز و جل اسے غنی بنا دے گا، جو سوال کرنے سے بچے گا اللہ عز و جل اسے سوال کرنے سے بچائے رکھے گا، اور جو اللہ عز و جل کے دیے ہوئے پر قناعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی مقدار میں دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے میں خدا کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی بندے کے دل میں ایمان اور حرص جمع ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جس شخص نے دلی اطمینان اور جسمانی صحت کے ساتھ صبح کی اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو، اس نے گویا ساری دنیا جیت لی اور اس کی ساری نعمتیں اسے مل گئیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قناعت ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اخراجات میں میانہ روی اور اعتدال نصف معیشت ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاح پا گیا جس نے اس حالت میں فرما برداری اختیار کی جبکہ اس کا رزق صرف اس قدر ہو کہ جس میں وہ مشکل گزارا ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت بخشی ہو۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر کانے اور میانہ رو تھے، اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اس وقت سے لے کر وصال تک چھنا ہوا آٹا نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا کہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کو آپ لوگ کیسے کھاتے تھے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ ہم جو کو پیستے تھے اور آٹے کو منہ سے پھونکے مارتے تھے جس سے بھوسا اڑ جاتا، یعنی موٹا موٹا اس سے علیحدہ ہو جاتا، اور بقیہ کی روٹی پکاتے اور کھا لیتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ بانجے، ہم دیکھتے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ اس پر میں نے پوچھا، پھر خالہ آپ زندہ کس چیز پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کھجوریں کھاتے اور پانی پیتے تھے، سوائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری ہمسائے تھے، ان کے دودھ دینے والے جانور تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا دودھ تحفتاً بیچتے تھے جو آپ ہمیں پلا دیتے تھے۔
ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہوا ہے کہ سارا دن بھوک میں گزر جاتا، حتیٰ کہ آپ کو اتنی مقدار میں ردی کھجوریں بھی میسر نہ آتی تھیں جن سے اپنی بھوک مٹا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجور رکھی ہوئی تھی اور فرما رہے تھے کہ یہ کھجور اس روٹی کا سالن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی چادر پہن کر نماز پڑھی جس میں نقش تھے۔ آپ نے اس کے نقشوں کو ایک نظر دیکھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، میری اس دھاری دار لوئی کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کی انجبائی لوئی لے آؤ، کیونکہ اس نے مجھے میری نماز سے بے توجہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا روی میں اپنی مثال آپ تھے، سب کے ساتھ اعتدال پسندی کا معاملہ کرتے اور بے تکلف ہو جاتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ایرانی ہمسائے نے دعوت پر بلایا۔ آپ نے بلا تکلف فرمایا کہ کیا میری اہلیہ عائشہ کو بھی ساتھ دعوت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آتا۔ 2-3 دفعہ کے تکرار کے بعد ایرانی نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ بھی آ جائیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ خوش خوش اس کے گھر کی طرف چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگین اس زمانے کے امام مہدی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں قناعت و مینا روی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کرنیل الطاف علی خان صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں حضرت صاحب سے تخلیہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ کرنیل صاحب کوٹ پتلون پہنے، داڑھی مونچھ منڈوائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تم اندر چلے جاؤ، باہر سے ہم کسی کو نہ آنے دیں گے، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ کرنیل صاحب اندر چلے گئے اور آدھے گھنٹے کے قریب حضرت صاحب کے پاس تخلیہ میں رہے۔ کرنیل صاحب جب باہر آئے تو چشم پرآب تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا باتیں کی جو ایسی حالت ہے، یعنی رو رہے تھے؟ وہ کہنے لگے جب میں اندر گیا تو حضرت صاحب اپنے خیال میں بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بوریے پر حضور کا گھٹنا ہی تھا اور باقی زمین پر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا حضور زمین پر بیٹھے ہیں، اور حضور نے یہ سمجھا کہ غالباً میں یعنی کرنیل صاحب بوریے پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے حضور نے اپنا صافہ بوریے پر بچھا دیا اور فرمایا آپ یہاں بیٹھیں۔ یہ حالت دیکھ کر میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے عرض کی کہ اگرچہ میں ولایت میں بپتسمہ لے چکا ہوں، مگر اتنا بے ایمان نہیں ہوا کہ حضور کے صافے پر بیٹھ جاؤں۔ حضور فرمانے لگے کچھ مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ بلا تکلف بیٹھ جائیں۔ میں صافے کو ہاتھ سے ہٹا کر بوریے پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا حال سنانا شروع کیا کہ میں شراب بہت پیتا ہوں، دیگر گناہ بھی کرتا ہوں، خدا رسول کا نام نہیں جانتا، لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، مگر جو عیوب مجھے لگ گئے ہیں ان کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا استغفار پڑھا کرو اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جب تک میں حضور کے پاس بیٹھا رہا میری حالت دگردگو ہوتی رہی اور میں روتا رہا، اور ایسی حالت میں اقرار کر کے کہ میں استغفار اور نماز ضرور پڑھا کروں گا آپ کی اجازت لے کر آ گیا۔ وہ اثر میرے دل پر اب تک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کانے اور میانہ رو بنا دے اور مادہ پرستی کی نفسانی خواہشات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔